اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے اس وقت چمن میں مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایجنڈا دعویٰ چمن بد پاکستان کو آئین کے اسلامی دفعات ختم ایجنڈا دعویٰ چھ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قانون بختم دا خیال چھ ختم نبوت قانون بمجھ ختم لیکن مجھ ہم چیلنج ورکر کہ ہر سوچ داندیو کرا ہر سوچ علماء اور لسملے باہر اساسل ہر سوچ دنیا تک کمزور اشارہ کرا لیکن جب امور میدان تھا دروبتلو تا افلار و ہم دغائی جنس اپنور رسول انشاءاللہ تا سے آسان ہم ندا مصطفى فل وطن وفل كور رحم راز ما كور تور ماش او امریکہ ہم دا رہو رسول چھ مدارس وجود دے مدارس نصاب دے مدارس علوم او چه هر صوف دی مدارسو نصاب الولی او دا علم حاصلوی دا دی حق بین الاقوامی منلائے بشری حق دا تل دغ بشری حق نا دا عالم او دا طالب نسمع حرم تو میرے محترم دوستو آج ملک میں مہنگائی ہے ملک کنگال ہے اور اس حالت میں بھی اگر ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں یا افغانستان ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم پاکستان کی سرحدات کو بند کریں کاروباری طبقے کے کاروبار کو ختم کر دیتے ہیں مزدوروں کی مزدوری ختم کر دیتے ہیں انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور نوجوانوں نے بھی مان لیا کہ شاید حکومت آئے گی 1 کروڑ نوکریاں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج 74 سال پورے ہو رہے ہیں ان 74 سالوں میں بڑے ملازم سے لے کر چھوٹے ملازم تک نوکریوں کی کل تعداد ابھی 1 کروڑ تک نہیں پہنچی 74 سال میں ہماری نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی اور یہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے 1 سال میں 1 کروڑ نوکری دوں گا مجھے اس دا پخبر ہمارے بے عقل دی کہ مرنا بے عقل جوڑائی ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے خارجہ پالیسی تب بنتی ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو لوگ آپ سے کاروبار کرنا چاہیں دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہوں ایک کنگال ملک کے ساتھ کون بے وقوف ہوگا جو تجارت کرے گا جو کاروبار کرے گا کون بے وقوف ہوگا جو اس نالائق حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اور جب چین نے سرمایہ کاری کی تو ان حکمرانوں کو ملک حوالے کیا دھاندلی کے ذریعے ملک حوالے کیا یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں
یہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، اور اسی لیے دنیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی کہ وہ بھی ان کو پاکستانی عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ چین نے یہاں پاکستان میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، معاہدات ہوئے، عظیم الشان تجارت شاہراہ سی پیک کے نام سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، بجلی کی پیداوار اس میں اضافہ ہوا، لیکن بجلی میں اضافے کے باوجود ابھی تک عوام کو بجلی مہیا نہیں کی جا سکتی۔ سی پیک کا منصوبہ روک دیا گیا۔ وہ چین جو پاکستان کا دوست تھا اور جس دوست کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوستی کو ہمالیہ سے بلند ہے، یہ دوستی بحر الکاہل سے گہری ہے، یہ دوستی شہد سے میٹھی ہے، یہ دوستی لوہے سے مضبوط ہے۔ آج ہم نے جب دیکھا کہ وہ دوستی معاشی دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے تو ہم نے 70 سالہ چین کی دوستی کو لات ماری اور ایک بااعتماد دوست کے اعتماد کو ختم کیا۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتا۔ ہندوستان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک طویل عرصے سے سیاست کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوں، کافی تجربات سے گزرا ہوں۔ افغانستان میں اگر کوئی تنظیم پاکستان کا دوست ہے تو وہ امارت اسلامیہ کے افغان طالبان۔ امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوں۔ امریکہ، برطانیہ ہندوستان سے نکلا تو کشمیر کا جھگڑا چھوڑ کے گیا تاکہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ برطانیہ عرب دنیا سے نکلا، اسے تقسیم کیا، جاتے جاتے اس نے اسرائیل کا ناسور چھوڑا ہوا جسے دنیا عرب نے زخمی کیا، اور دنیا عرب کے زخموں سے آج بھی پیپ رس رہا ہے وہ ناسور۔ آج جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان سے نکلنے کے بعد اس نے ڈیورنڈ لائن کا تنازع چھوڑا بھی، تاکہ کسی طریقے سے یہ دو دوست نہ رہ سکے۔ سرحدات پر ہر ملک کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، لیکن سرحدات کے تنازعات پر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، اور ایک دور جنگوں کا ہے بھی نہیں، اور اگر ہم یہ جنگ لڑیں گے تو پھر امریکہ کی سازش کامیاب ہوگی۔ ہمیں ہر قیمت پر اس صورتحال کی طرف جانے سے اپنے قدم روکنا چاہیے۔ میں اپنے ملک کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، اگر آج قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ 74 سال تک پاکستان کی کوئی سلامتی پالیسی تھی؟ اگر 70 سال اور 74 سال
ہم نے اپنے ملک کی سلامتی پالیسی نہیں بنائی تو پھر یہ جواب دیا جائے کہ پاکستان کی پالیسی کیوں نہیں بنائی. اور آج جب تم نیشنل سیکورٹی پالیسی بناتے ہو، جب تک پاکستان کی معیشت تباہ ہے، معاشی بدحالی ہے، ملک معاشی لحاظ سے کمزور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک سلامتی پالیسی بنا سکتے. پہلے آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا، اور ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوا کرنا. اسلام ریاستی اور مملکتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں دو باتوں کو ترجیح دیتا ہے. پہلی بات کہ انسانی حقوق کا تحفظ. انسانی حقوق کا تحفظ ہے تو پھر وہ امن کی ضمانت ہے. انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو دنیا میں جہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے، انسان کے ان تین حقوق کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے کوئی حدود نہیں، اور کہتا ہے کہ افغانستان میں ہماری شرط یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی امارت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر پہلے ضمانت دینی ہوگی کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے. تو میں نے کہا کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو لوگوں نے گوانٹانامو بے میں دیکھے. تم نے گوانٹانامو بے میں جو انسان کے ساتھ کیا اور یہ کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے قانون میں جو قیدی کے حقوق ہیں وہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا. کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ ان انسانی حقوق کی بات کرتے ہو جو 20 سال تم نے ملی ایٹم بم افغانستان پر گرائے. وہ انسانی حقوق جو بگرام جیل کی عقوبت خانوں میں آپ نے انسانوں کے اوپر آزمائے. یہ حقوق امریکہ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ اپنے دامن کو تو پہلے دیکھو. اپنے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے اور پھر انسانی خون کی حفاظت کی بات بھی کرتے ہو. ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ افغانستان کی امارت اسلامیہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے ضمانت مانگنے کا حق نہیں رکھتے. ہم آپ سے ضمانت مانگیں گے کہ امریکہ ہمیں اپنے انسانی حق کی ضمانت. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسے مطالبہ کریں. اس کے بعد ہی دنیا کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ دوستی نہیں، یہ طاقت ہے. اور ہمارا اول دن سے یہ نعرہ ہے کہ ہم دوستی کی بات کرتے ہیں. تم طاقت استعمال کرو گے تو ہم طاقت کا انکار کرتے ہیں. طاقت کوئی دلیل نہیں. طاقت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضابطے ہوتے ہیں. اگر تم انسانی حقوق کے لیے کہتے ہو کہ اس کے کوئی حدود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ وہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر اس ملک میں اپنی فوجیں اتار دیں. تو پھر ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے.
कुर्रेस का हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है। लेकिन अगर हम किसी मुल्क के बारे में बात करते हैं, कहते तुम तो किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हो। तो इंसानी हक ये इस्लामी तालीमात की बुनियादी असास है हुकूमत जिंदगी के लिए। और दूसरी चीज है खुशहाल माईशत। ये इंसानियत का मसला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इमामत अता की गई, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, उनके बाद आपका लबो लहजा तब्दील हो गया। जिम्मेदारियों की तब्दीली के साथ आपकी गुफ्तगू में भी तब्दीली आ गई। अब आप अल्लाह से कहते हैं, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आपने तो सिर्फ मोमिन के लिए अमन मांगा और खुशहाल रिज़्क़ मांगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, दुनिया में तो काफिर को मदद। दादी इस्लाम बुनियादी उसूल नहीं, औदा आलमगीर उसूल दी। वलशिदा इमामत कुबरा दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत से पारा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत दे तमाम इंसानियत से पारा हुआ। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हो अनित्तबअ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तब हम भी इब्राहिम के दिन पैरवी करेंगे। मुझे माना था कि नबी अलैहिस्सलाम हम तमाम इंसानियत से पारा। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानियत से पारा दे दे अल्लाह का नाम। नो लगा सरगशे नबी अलैहिस्सलाम दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मिल्लत और दे दिन पैरवी कौला और पर एतबार सरा दे दे तमाम इंसानियत तरफ से अल्लाह पैगंबर नो उम्मत हम खतबे अवर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तब हम तमाम इंसानियत का दे अल्लाह दिन और शय और दे अल्लाह दिन तरफ से बेरा बोले। और दा तमाम इंसानियत तरफ दे उम्मत वतन दाल कुव्वत सरदी दाल हाकिमियत सरदी ज़िक्र हुई यअमुरून बिलमारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। अल्लाह खुद वाज़ लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद नसीहत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद दावत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा। लेकिन पता गज़ा कि दे अमर लफ्ज़ इस्तेमाल हुई, पता गज़ा कि दे नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल हुई। अमर और नहीं पसे शात दे कुव्वत ज़रूरत हुई और हुकूमत कुव्वत था, यानी दा उम्मत हक लरी कि आप कायनात पर हुकूमत रखो। और इंसानियत शरफ पर देखेगा कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़सीला। शरफ इंसानियत, इस्लाम इंसानियत का दूर लोई मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम रिसालत का दूर लोई मकाम पर गई। जेईवाई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान चमन में जलसे से खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।